حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے. اللہ نے دعا قبول کی. پھر کیا فرمایا رب نے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. قرآن ہے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. ہم نے ابراہیم کو بشارت دی. ابراہیم تیری دعا قبول ہے, تیری دعا قبول ہے, تم نے دعا کی دعا قبول. تجھے میں بیٹا دوں گا لیکن بیٹا بردبار ہوگا. بہت سی صفتیں ہیں غلام کے پاس, بہت سی. بے غلام العلیم, بے غلام الصابر, بے غلام المتوازن, بے غلام المصلی مقیم الصلاۃ, بے غلام الحاجم, بے غلام المتصدق الخیرات کرنے والا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے صاحب ارادے کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا. حلیم. فبشرناہ بغلام حلیم. سبحان اللہ. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا, موسیٰ تجھے پتہ ہے میں نے تجھے رسالت کیوں دی, تجھے کلیم اللہ بنایا, نبی بنایا, پیغمبر کیوں؟ اللہ تم جانتا ہے مجھے, تم سمجھا کیوں, میرے اندر کون سی چیز تھی, مجھے کیا صفت تھی جو آپ نے مجھے رسالت دی. اللہ نے فرمایا تو بکریاں چلاتا تھا. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک دن ایک بکری بھاگ رہی تھی. تو نے کہا بکری واپس آؤ. جیسے چرواہے کیا تھا, بکری جو بکری چپ نہیں کر رہی تھی, نہیں ٹھہرتی تھی. بکری بھاگ. اب چرواہے کی ذمہ داری ہے بکری کو پکڑے واپس لائے. آپ اس کے پیچھے بھاگے, لاٹھی ہاتھ میں, بکری کھڑی ہو جاؤ. بکری نہ سوتی ہے نہ کھڑی ہوتی. جب آپ کو غصہ آیا بکری پر, تو رکتی نہیں, ایسی لاٹھی تجھے ماروں گا تیرے پاؤں کٹ جائیں گے, نہیں چھوڑوں گا تجھے. غصے میں چرواہا کرتا لاٹھی ماروں گا, تیرے پاؤں کاٹوں گا, رکتا بھی نہیں. تیرے غصے میں ارادہ یہ تھا کہ لاٹھی ماروں گا, پاؤں کاٹوں گا, ٹھہرتی نہیں. بہرحال بھاگتے آپ نے اس کو پکڑ لیا تو پھر تو نے اس کو معاف کر دیا. اے موسیٰ کلیم اللہ, جب تو نے بکری کے سامنے اپنا غصہ پی لیا, جو مارنے والا حال تھا وہ حال ختم کیا. جو کہہ رہا تھا تیرے پاؤں کاٹوں گا, پاؤں نہیں کاٹا. تو نے سارا بوجھ اٹھایا, ساری تکلیف برداشت کی, تو نے صبر کیا, علم والا معاملہ کیا. مجھے تیرا یہ صبر پسند آیا, یہ علم پسند آیا, بوجھ اٹھانا پسند آیا, بکری کو معاف کرنا پسند آیا, پکڑ کر ریوڑ میں ڈالنا پسند آیا. میں نے کہا کہ لوگوں کا امام وہی ہوتا ہے جو بردبار ہوتا ہے, لوگوں کا پیشوا بڑا وہی ہوتا ہے جو صبر والا ہوتا ہے. میں نے سمجھا, میں نے چاہا کہ اس موسیٰ کے اندر اچھی صفت موجود ہے, اس صفت کی وجہ سے میں نے تجھے رسالت سونپ دی ہے. اللہ جلالہ نے رومی علیہ الرحمن نے مسئلے میں قصہ سنایا. اصل تو جو بھی ہو لیکن سبق تو ہے, اس کی اصل ہے یا نہیں, لیکن ہمارے لیے سبق ضرور ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنا دوست بناتا ہے جس کے اندر صبر والی صفت ہو, جس کے اندر بردباری والی صفت ہو, جس کے اندر علم والی صفت ہو. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ایسے بھی بدبخت آدمی ہے, بے نصیب آدمی ہے, بے عقل آدمی ہے, ابا سے بھی لڑتے ہیں, صبر نہیں, علم نہیں, برداشت نہیں. ابا سے بھی لڑتے ہیں, ابا کی گریبان کو پکڑتے ہیں. 3 دن پہلے ایک آدمی نے مجھے اندر آیا, بتایا صحیح فلاں آدمی نے اپنے ابا کے بارے میں اس شہر کے بڑے سب آدمی کو فون کیا ہے. تو فلاں ہے, میں فلاں ہوں,
پہچان، ہاں پہچان لیا، ابا کو جا کر سلام دو، ابا کو سلام دو، دکان بیچ کر پیسہ دے ورنہ تجھے گولی ماروں گا، گولی تجھے ماروں گا۔ بتائے گا ابا کو، بتائے گا، تو نہیں سمجھنا کہ چپ کروں گا، یا پھر کل ابا کہ مجھے آپ نے بتایا بھی نہیں، ابا کو جا کر بتاؤ، کہتا ٹھیک ہے میں نے سن لیا، ایسا نہ کر لگا اور باتیں نہ کر، ابا کو سلام دے، تیرا کام سلام دے، فون بند۔ پھر دوسری آدمی کو فون کیا، تو فلاں ہے؟ رضا فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے ابا کو جانتا ہے؟ کہتے ہاں جانتا ہوں، ابا کو سلام دے کہ پیسہ دے ورنہ تجھے گولی ماروں گا، گولی ماروں گا۔ بیوقوف کیا کہتا ہے، ابا ہے تیرا، کہتے چپ کر، میں جانوں، میرا کام جانے، ابا کو ماروں گا، اس کو سلام پہنچا دے۔ 8-10 آدمی کو فون کیا، 8-10 آدمی علاقے کے، جب ابا کو کہو کہ پیسہ دے ورنہ تجھے گولی ماروں گا۔ سمجھتے ہو؟ جب خدا ناراض ہوتا ہے نا پھر یہ حال، جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر یہ سب پر غضب ہوتا ہے۔ ليس الغنى بكثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس، رواہ مسلم۔ حضور نے فرمایا مالداری یہ نہیں کہ تیرا جیب پیسوں سے بھر جائے، یہ مالداری نہیں کہ تیری 2 گاڑیاں ہو جائیں، یہ مالداری نہیں کہ 100 جریب کا تو مالک بن جائے، یہ مالداری نہیں تیرے گھر میں سونا آ جائے، چاندی آ جائے، بینک بیلنس بن جائے، یہ تمغری نہیں ہے، یہ مالداری نہیں۔ بتاؤں مالداری کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ دل بے پرواہ ہو جائے، دل کے اندر کوئی مانگ نہ رہے، دل میں کوئی چاہت نہ رہے، دل میں کوئی حاجت نہ رہے، دل میں کوئی خواہش نہ رہے، اس رب کی یاد میں آباد ہو جائے، غیر سے آزاد اس سے آباد ہو جائے۔ جب یہ بے چاہت ہو جائے، یہی تمنگری ہے، یہی مالداری ہے، یہی بادشاہی ہے۔ خبردار، یہ بھرنے سے بادشاہی نہیں ہوتی، دل رب کی یاد سے پر کرنے، دنیا کے حرص سے خالی رکھنے سے مالداری ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں سمجھایا، محمد رسول اللہ آئے دنیا میں امت کو سمجھایا، لیس الغنا بکثرت الارض، نہیں ہے تمنگری مال کی زیادتی میں، مال کی زیادتی میں تمنگری نہیں، ولیکن الغنا غنا النفس، اندر کو بے پرواہ بناؤ، اتنا ذکر کرو کہ اندر چاہت سے خالی ہو جائے، اندر حاجت سے خالی ہو جائے، اندر بھر جائے۔ آپ مالدار ہیں، ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ آدمی جو ابا کے لیے یہ کہہ رہا تھا کبھی مالدار نہیں ہوگا، کبھی سکون نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا۔